مایون عرف جیک ما ان سیلف میڈ بلینئرز میں سے ایک ہے جن کی شروعات بہت ہی مشکلات سے گھری تھی۔ جیک ما چائنا کے جنوب مشرقی علاقہ کے شہر ہینگزو میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش 10 ستمبر 1964 ہے۔ اس وقت چائنا مغربی دنیا سے الگ تھلگ تھا اور کمیونزم کے ذریعے ترقی کرنے کی کوشش میں تھا۔ جیک ما کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ اس کے والدین ٹریڈیشنل میوزیشین سٹوری ٹیلر تھے۔ حالات اچھے نہ تھے اور انہیں متوسط خاندان سمجھا جاتا تھا۔ 1972 میں امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ہینگزو کا دورہ کیا۔ اس دورے کی وجہ سے اس شہر میں سیاحت کی صورتحال بہتر ہوئی۔ جیک اس صورتحال سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے انگلش سیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی سائیکل لیے سارا دن قریبی پارک میں گزارتا اور سیاحوں کو ٹور کرواتا۔ اس وقت اس کی ملاقات ایک غیر ملکی لڑکی سے ہوئی جس نے اسے جیک کا عرفی نام دیا۔ لڑکی کے مطابق اس کا نام کہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ انگلش میں بیچلر ڈگری حاصل کرنے کے بعد جیک نے ہینگزو ڈیانزیز یونیورسٹی میں ایک استاد کے طور پر کام شروع کیا۔ اس وقت جیک کی تنخواہ $12 تھی۔ آج اس کی نیٹ ورتھ $26 بلین ہے۔ یقیناً یہ کامیابی حاصل کرنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ جیک ما کی کہانی پر نظر ڈالیں، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی اور آپ کو کبھی ہار نہ ماننے کی ترغیب دے گی۔ یقیناً جیک ما ایک مہم جو ہے۔ جیک کی زندگی میں ناکامیاں اور ریجیکشنز متواتر رہیں۔ پرائمری اسکول کے امتحانات میں 2 بار فیل ہوا۔ وہ اپنے مڈل اسکول کے امتحانات میں 3 بار فیل ہوا اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اس نے 3 بار ٹیسٹ دیا۔ پہلی 2 بار وہ فیل ہوا اور تیسری کوشش میں اسے داخلہ ملا۔ ہارورڈ میں داخلہ لینے کے لیے اس نے 10 بار اپلائی کیا لیکن ناکام رہا اور ہارورڈ میں اسے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ آگے سنیے۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کے لیے اس کو 30 جگہوں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا، جب KFC چین آیا تو 24 افراد نے اس میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ 23 افراد کو نوکری مل گئی اور صرف ایک کو ملازمت پر نہ رکھا گیا، وہ میں تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر پولیس فورس میں ملازمت کے لیے 5 درخواست دہندگان تھے۔ صرف ایک شخص کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نو یو آر ناٹ گڈ انف۔ وہ شخص میں تھا۔ جیک نے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھا۔ اپنے 2 ابتدائی منصوبوں میں بری طرح ناکام رہا لیکن کوئی اسے بڑے خواب دیکھنے سے نہ روک سکا۔ جیک نے 1995 میں ہائی ویز کی تعمیر کے متعلق حکومتی منصوبے کے تحت امریکہ کا وزٹ کیا۔ یہ وقت تھا جب جیک ما پہلی بار کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ سے متعارف ہوا۔ اس وقت کمپیوٹرز چائنا میں نایاب تھے جس کی ایک وجہ ان کی قیمت کا زیادہ ہونا تھا۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور ای میلز نہ ہونے کے برابر تھے۔ جیک نے انٹرنیٹ پر پہلا ورڈ جو سرچ کیا وہ بیئر تھا۔ اس سرچ کے نتیجہ میں مختلف ملکوں کے نام سرچ پر آئے۔ اس کے بعد اس نے چائنا کا ورڈ ٹائپ کیا لیکن اس سرچ کے نتیجہ میں ایک بھی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ چائنا اور اس کے عوام کو انٹرنیٹ پر لانے کا یہی وقت ہے۔ اس نے اپنے 17 دوستوں کو اپنے نئے ای کامرس سٹارٹ اپ علی بابا میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کیا۔ نئی کمپنی کا آغاز اس کے اپارٹمنٹ سے ہوا۔ شروعات میں علی بابا کے پاس بیرونی سرمایہ داروں کا 1 پیسہ بھی نہ تھا۔ البتہ 1999 میں سافٹ بینک سے $20 ملین اور گولڈمین سیکس سے $5 بلین لیے گئے۔ چین کے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا کہ ادائیگی اور محصول کے لیے آن لائن سسٹم محفوظ ہے، جیک ما اور علی بابا کو درپیش سب سے بڑا چیلنج تھا۔ 31 سال کی عمر میں اپنی پہلی کامیاب کمپنی شروع کرنے اور کبھی بھی
प्रोग्रामिंग कोड की एक लाइन ना लिखने या किसी को फरोख्त करने के बावजूद भी जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स नेटवर्क में से एक चलाता है। जैक मा की कंपनी तेजी से तरक्की करती चली गई और पूरी दुनिया में फैलती गई। पर ईयर सेल्स के लिहाज से अलीबाबा वॉलमार्ट के बाद दूसरे नंबर पर है। अलीबाबा ई कॉमर्स की वो बड़ी कंपनी बन गई जिसका जैक मा ने तसव्वुर किया था और उसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बना दिया। जैक मा का कहना है, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास कामयाबी का मौका है। हार मान जाना सबसे बड़ी नाकामी है। कभी हार ना मानो। अगर आज का दिन मुश्किल है और आने वाला दिन बदतर, तो उससे अगले दिन आप ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे।